اور فیصلے مسلط کرنے سے کبھی بھی استحکام نہیں آتا۔ فیصلے مسلط کرنا فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلے مسلط کرنا جبر ہوتا ہے۔ جو سیاسی جماعت اس سے متفق نہیں ہوگی اسے سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس میں وارننگ ہے۔ اردو میں دھمکی کہہ سکتے ہیں، اس میں وارننگ ہے، متنبع کیا گیا ہے، لفظ اچھا ہے، متنبع کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت اس سے متفق نہیں ہوگی اسے سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آئین پاکستان، اس کی جو کلوز 48 ہے، اس کی سب کلوز ہے 6 اور 7، اس میں ریفرنڈم کا طریقہ ہے۔ ایوب خان کا ایک ریفرنڈم ہوا تھا جو بیسک ڈیموکریسیز کے حوالے سے، اور اوور ویلمنگلی ایوب خان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ ضیاء الحق صاحب کا اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں، اسلام پر عمل درآمد سے ریلیٹڈ چیزیں، ریفرنڈم ہوا تھا، کچھ 98% ضیاء الحق صاحب کے حق میں فیصلہ آیا تھا۔ پرویز مشرف صاحب کا ریفرنڈم ہوا تھا، 97.97% پرویز مشرف صاحب کے حق میں ہاں میں فیصلہ آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اتوار کا دن، اگست کی 16 تاریخ، میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے، بات کو پروسیس کریں گے، لفظوں کو سمجھیں گے، باخبر متعلقہ ذرائع کیا بتا رہے ہیں، فیصلہ ساز کیا بتا رہے ہیں، انہوں نے کیا بتا دیا ہے سیاسی جماعتوں کو، یہ سیاسی جماعتوں پہ واضح کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بار بار ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں پہ، حکومتوں پہ، ملک میں جو لوگ معاملات چلانے کی کوشش کریں ان پہ چیزیں واضح کی جاتی ہیں، اور واضح کرنے والے فیصلہ ساز ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر بتایا گیا ہے، اور اب آپ گفتگو جو لکھی ہوئی ہے، جو پڑھ کر بتائی گئی ہے، جو باقاعدہ طور پر ایک شخصیت سے کی گئی ہے اور اس کے بعد ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اس کے لفظوں کو پروسیس کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اطمینان سے آخر تک دیکھیے گا، ہم ذرا چیزوں کو سمجھنے کی، ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ شہزاد اقبال صاحب نے یہ بتایا جیو نیوز پر، باخبر متعلقہ ذرائع کی شہزاد اقبال سے گفتگو، اور شہزاد اقبال صاحب نے بتایا، لفظوں کو پروسیس کیجئے گا، ایک ایک جملے کو۔ نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو چکا، لازمی ہے، اس میں یہ ہو کر رہے گا، جملہ لکھا ہوا، یہ ہو کر رہے گا، یعنی اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ معاملے کو عوامی پذیرائی مل چکی، یعنی یہ بھی طے ہو گیا۔ جو سیاسی جماعت اس سے متفق نہیں ہوگی اسے سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس میں وارننگ ہے۔ اردو میں دھمکی کہہ سکتے ہیں، اس میں وارننگ ہے، متنبع کیا گیا ہے، لفظ اچھا ہے، متنبع کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت اس سے متفق نہیں ہوگی اسے سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو سیاسی جماعت کا سیاسی فائدہ کیا ہے؟ سیاسی جماعت کا سیاسی فائدہ ہے کہ وہ اقتدار میں ہو۔ سیاسی نقصان کیا ہے؟ کہ سیاسی جماعت اقتدار سے باہر ہو جائے۔ تو جو جماعت متفق نہیں ہوگی اسے سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ شہزاد اقبال صاحب کی باخبر متعلقہ ذرائع سے گفتگو ہے۔ اب انہوں نے جو جو چیزیں کی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں کوئی جلدی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں کیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع یعنی ہمارے ہاں منصور علی خان صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی تھی، تو اس اہم شخصیت نے کہا تھا 6 مہینے کے اندر ہونا ہے۔ بیچ میں ہمیں پتا چلا نومبر تک کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ناگزیر ہو چکا، یہ عوامی پذیرائی کے تحت طے ہو چکا، جو نہیں مانے گا نقصان اٹھائے گا۔ تو اس میں کوئی جلدی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی متعین وقت بھی نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ آئین اور ول آف دا پیپل کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں رکنا ہوگا ہمیں، آئین اور ول آف دا پیپل کے مطابق۔ آئین پاکستان، اس کی جو کلوز 48 ہے، اس کی سب کلوز ہے 6 اور 7، اس میں ریفرنڈم کا طریقہ ہے۔ ریفرنڈم یہ کہ وزیر اعظم جب سمجھے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ قومی نوعیت کا اہم معاملہ ہے، اس پر ریفرنڈم کروانا چاہیے، تو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس منظوری دے گا کہ ہاں اس پر ریفرنڈم کرا لیتے ہیں۔
रेफरेंडम में एक सवाल होगा, उस सवाल का जवाब होगा हाँ और नहीं में, यस और नो में। तो वो सवाल रखा जाएगा कौम के सामने और फिर कौम उसमें वोट देगी। अब अयूब खान का एक रेफरेंडम हुआ था जो बेसिक डेमोक्रेसीज के हवाले से, और ओवरवेलमिंगली अयूब खान के हक में फैसला हुआ था। जियाउल हक साहब का इस्लाम से रिलेटेड चीजें, इस्लाम पर अमल दरामद से रिलेटेड चीजें, रेफरेंडम हुआ था, कुछ 98% जियाउल हक साहब के हक में फैसला आया था। परवेज मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम हुआ था, 97.97% परवेज मुशर्रफ साहब के हक में हाँ में फैसला आया था। तो ये हमने अब तक देखा कि इस मुल्क में जो रेफरेंडम हुए वो डिक्टेटर्स ने करवाए और फैसला साजों ने करवाए। अब जो बात हो रही है कि सब कुछ आईन और विल ऑफ द पीपल के मुताबिक होगा, तो ये मामला देखते हैं कि कैसे होगा। आईन और विल ऑफ द पीपल, तो रेफरेंडम की तरफ मामला जाएगा, उससे आगे मामला जाएगा। फिर आगे क्या पता चल रहा है हमें, नए सूबों के कयाम से होगा क्या, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी और विफाक़ी पाकिस्तान मजबूत होगा, बाखबर सराय। फिर मजीद क्या बताया जा रहा है इस सिलसिले में, देखिए, मखसूस इलाकों की अपनी हुकूमत, अपनी पार्लियामान और अदालतें होंगी। तो यह भी कहा जा रहा है इस सिलसिले में कि दूर दराज इलाकों का अपना दारुल हुकूमत उनके करीब होगा। यानी मान लीजिए कि एक जुनूबी पंजाब का सूबा बन जाए, तो मुल्तान या बहावलपुर अगर उसका दारुल हुकूमत हो तो वहीं के मामलात वहीं डिस्कस होंगे, वहीं वजीर आला होगा, वहीं उनका चीफ सेक्रेटरी वगैरह होगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है। फिर आगे क्या बताया जाता है इस मामले में, आगे ये बताया जाता है कि इस वक्त मिसाल दी गई, शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि उन्हें मिसाल दी गई, तकरीबन 50,000 स्कूल्स महकमा तालीम पंजाब के मातहत हैं। कैसे मुमकिन है कि लाहौर में बैठा एक शख्स जुनूबी पंजाब के किसी स्कूल के मामलात पर नजर रख सके? यानी पंजाब का वजीर तालीम पूरे पंजाब को कैसे संभालेगा, पंजाब का सेक्रेटरी तालीम पूरे पंजाब के मामलात को कैसे संभालेगा? हां, अगर उसके पास छोटा एरिया होगा तो मैनेज करना आसान होगा, यह बताया जा रहा है। सूबों की तादाद बढ़ जाएगी तो बोझ भी तकसीम होगा, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी, बाखबर मुतल्लिका सराय। अगर दूर दराज इलाकों में बेहतर डिलीवरी मकसद है, अब यह सवाल किया गया शहजाद इकबाल साहब की तरफ से कि अगर दूर दराज इलाकों में बेहतर डिलीवरी मकसद है तो लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं किया जाता? तो कहा गया 18वीं तरमीम को हो चुके 16 बरस, मगर किसी भी सूबे ने अच्छा बल्दियाती कानून नहीं बनाया, मुतल्लिका बाखबर सराय। लोकल बॉडी सिस्टम अच्छा है मगर अभी तक अमली सूरत नजर नहीं आई, मुस्तकबिल में ऐसा होना भी नजर नहीं आता, बाखबर मुतल्लिका जराए। अब ये जो गुफ्तगू है इसको आप देखिए, मैं एक और चीज आपके सामने अर्ज करूं। मैं ये देख रहा था कि एक जनरल साहब हैं, जनरल एजाज ऐवान साहब, हमारे रिटायर्ड जनरल एजाज ऐवान, उन्होंने बताया कि जब वो बतौर कैडेट तरबियत हासिल कर रहे थे और उसके फौरी बाद वो बलूचिस्तान गए, तो वो कहते हैं कि 50 साल पहले भी बलूचिस्तान के जो हालात थे, उन बलूचिस्तान के हालात में और आज के हालात में कोई फर्क नहीं है। तो क्या यहां पर भी कोई सिविलियन बताए कि पॉलिसी बदली जाए? तो ये जो मामलात हैं ये सिविलियंस के, हुकूमतों के मामलात हैं, लेकिन हुकूमतों को बताया जा रहा है कि अगर कोई इससे इत्तेफाक नहीं करेगा तो सियासी नुकसान उठाएगा। फिर बाखबर मुतल्लिका ज़राए ने यह भी बताया कि सूबाई खुद मुख्तारी ऐसा मामला है जिसे अवाम और सियासी जमातें तस्लीम करते हैं, तो इसके लिए तो सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में दी गई। फिर बाखबर मुतल्लिका ज़राए ने यह कहा कि हमारी राय है कि सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाते हुए कि अच्छी चीज है, नए सूबे बनाए जाएं, बाखबर मुतल्लिका ज़राए। फिर यह कहा गया कि नए सूबे, नई अदालतें, नए चीफ जस्टिस, नए जज साहिबान, बड़े ओहदे, फिर नए बाबू ब्यूरोक्रेसी के, ढेर सारे बाबू, ढेर सारे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह वगैरह, ढेर सारे कलेक्टर्स वगैरह। तो इन सबकी के नए नए दफातर, सबके नए नए बंगले, सबकी नई नई गाड़ियां, सबके डाले, सबकी वीगो, सबके फॉर्च्यूनर वगैरह, सबके शशके, और सबके लिए फिर महकमा अमला, तो खर्चे बढ़ जाएंगे। तो कहा गया कि नए सूबों से यकीनन सरकारी खर्चे बढ़ेंगे, मगर वो अखराजात इससे बहुत कम होंगे जो बेहतर गवर्नेंस से फवायद हासिल होंगे। नए सूबों के कयाम से
حکومت کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا، متعلقہ باخبر ذرائع۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس تجویز پر عمل درآمد کیسے ہوگا، سیاسی جماعتیں اس پر مانیں گی کیسے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اب یہ معاملہ عوامی بحث کا حصہ بن چکا ہے، یہ ایک مقبول آئیڈیا ہے جس سے عوامی پذیرائی مل چکی ہے، متعلقہ باخبر ذرائع۔ اور پھر مزید یہ بتایا گیا کہ سیاسی جماعتیں اگر عوامی امنگوں کے خلاف جائیں گی تو سیاسی نقصان ہوگا، اور عوامی امنگوں کے خلاف سیاسی جماعتوں کا جانا ممکن نہیں ہوگا، باخبر متعلقہ ذرائع۔ پھر مزید بات ہوئی کہ کیا اس وقت اس حکومت کے ساتھ اختلافات کی فضا ہے اس معاملے پر؟ تو اب میں اس کا دوسرا حصہ اس پر بھی آؤں گا، لیکن یہ کہا گیا کہ حکومت اور اداروں کے درمیان ون پیج قائم ہے، نہ کوئی دراڑ ہے اور نہ کوئی بڑے اختلافات ہیں۔ اختلافات ہیں اس کا مطلب ہے، لیکن بڑے اختلافات نہیں ہیں۔ حکومت اور اداروں کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہوتے بھی ہیں تو بات چیت کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، جیسے محسن نقوی صاحب نے سمجھایا تھا، زرداری صاحب نے دستخط کر دیے تھے۔ معاشی مشکلات اور حکومت کی مقبولیت سے متعلق جن خدشات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان میں صداقت نہیں، باخبر متعلقہ ذرائع۔ میری بحیثیت ایک صحافی اور صحافت کا ادنا طالب علم اور ایک عام پاکستانی اپنی آبزرویشنز کے ساتھ باخبر متعلقہ ذرائع سے درخواست ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا، معاشی مشکلات اور حکومت کی مقبولیت سے متعلق جن خدشات کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں صداقت نہیں ہے۔ صداقت سر، ہے صداقت۔ آٹے کی قیمت دیکھیے، چینی کی قیمت دیکھیے، گھی کی قیمت دیکھیے، مہنگائی کے نمبرز دیکھیے، پیٹرول کے نرخ دیکھیے، بجلی کے نرخ دیکھیے، گیس کے نرخ دیکھیے، ڈالر کی قیمت دیکھیے، آج ایک عام آدمی کی جو حالت ہے اس حالت کو دیکھیے، بکتے ہوئے بچے دیکھیے، خودکشیاں دیکھیے، لوگوں کے آنسو دیکھیے، جلتے ہوئے رکشے دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہے صداقت۔ آپ کہہ رہے ہیں صداقت نہیں ہے، تو آپ کو زمینی حقائق کا آئیڈیا نہیں ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں ملک میں سیاسی کنٹینیوٹی بہت اہم ہے۔ سیاسی کنٹینیوٹی، جن قوموں کی تقدیر بدلی ہے وہاں 10-15 سال کا سیاسی تسلسل رہا ہے، متعلقہ باخبر ذرائع۔ معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے کنٹینیوٹی لازم ہے۔ تو کنٹینیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ ملک میں جمہوریت چلے، ایک حکومت چلے، یہ تو لازمی نہیں ہے کہ اگر شہباز شریف ہیں تو شہباز شریف رہیں، آج جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی 10 سال رہے، یہ تو لازمی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا لازمی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان نے صاف لفظوں میں ندیم ملک کے پروگرام میں بتایا کہ ان کو جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اور سب مان گئے۔ تو پھر اس ملک میں مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے ہیڈ تھے، پی ڈی ایم جو تحریک عدم اعتماد لے کر آئی، وہ خود بتاتے ہیں، تو پھر عمران خان کی حکومت کس نے گرائی؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سیاسی جماعتوں نے گرائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوٹی اسٹیبلشمنٹ نے ختم کروائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، تو کنٹینیوٹی تو لازمی ہے۔ پھر آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاسی تبدیلیوں سے عدم استحکام جنم لیتا ہے۔ بصد احترام اس وقت ملک میں عدم استحکام ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا، خود سسٹم کے نمائندے کی جانب سے مانا جا رہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا، اور سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں ہی سسٹم کولیپس ہوا، عدم استحکام آیا ہوا ہے۔ اس وقت بے روزگاری کے نمبر ہائی، اس وقت فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے نمبر لوئسٹ، اس وقت تجارتی معاملات دیکھ لیجئے، امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات دیکھ لیجئے، قرضہ دیکھ لیجئے، ہر جگہ جو نمبرز ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہ صرف عدم استحکام ہے بلکہ ناکامی ہے۔ پھر اب جو اس وقت چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھیں، ہم ایک عام آدمی کی حالت دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم واقعی نہیں چل رہا اور ایسے چل نہیں پائے گا۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا سیاسی جماعتیں نقصان اٹھائیں گی، یا سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب شہزاد اقبال صاحب کے اسی پروگرام میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ایک وزیر صاحب نے رکھ دیا ایک ایونٹ میں، وہاں پہ ایک پریزنٹیشن ہو گئی، کچھ تاجر نمائندوں نے بات کر لی، لیکن کیا یہ معاملہ پارلیمان میں آیا؟ کیا یہ معاملہ وزیر اعظم نے اٹھایا؟ کیا حکومت نے اٹھایا؟ تو یہ تو نہیں ہوا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون میں اختلافات ہیں اس معاملے پر۔ شہزاد اقبال صاحب کے اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے، اور یہ ہمیں پتہ ہے، آسما شیرازی صاحبہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون بھی مکمل متفق نہیں ہے، گو کہ سردار یوسف نون لیگ کے وزیر برائے مذہبی امور ہیں، انہوں نے کہہ دیا، کچھ اور لوگوں نے کہہ دیا، لیکن نون لیگ کے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو تمام لوگ متفق نہیں ہیں، کیونکہ نون لیگ کو اندازہ ہے کہ پنجاب کیپچر کریں گے، پورا پنجاب، جتنی سیٹیں یہاں سے بنتی ہیں وہ بنائیں گے، مرکز میں جا کے وزیر اعظم بنیں گے، اور پھر اس کے بعد حکومت کریں گے، اپنے طریقے سے چلیں گے۔ اگر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو کیسے چلیں گے؟ ایک دوسرا، مسلم لیگ نون تو نہیں مان رہی، لیکن یہ مان بھی نہیں رہی کہ وہ نہیں مان رہے۔ ذرا پیچھے چھپ چھپ کے اور چپ رہ کر مسلم لیگ نون پیچھے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیدھی آتی ہے اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں ہاں بنائیں نئے صوبے، پورے ملک میں بنائیں، پنجاب میں تو آواز ہے، جنوبی پنجاب کی، اپر پنجاب کی آواز ہے تو پنجاب میں بنائیں، خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کی آواز ہے تو بنائیں، بلوچستان کے مسائل بڑے ہیں تو بنائیں، سندھ میں تو مسئلہ نہیں ہے، تو سندھ میں ایشو نہیں ہے تو سندھ میں کیوں بنائیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ صاف طور پر کہتی ہے۔ باخبر متعلقہ ذرائع نے یہ بھی کہا، اور یہ بات ہوئی کہ دو رکاوٹیں ہیں، ایک قوم پرست جذبات ہیں، اور دوسرے جو رکاوٹ کے معاملات ہیں ان میں یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی صاف طور پر کہتی ہے کہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ سندھ میں جو صوبوں کی تقسیم کی یا انتظامی یونٹ کی آواز ہے وہ اٹھتی ہے MQM کی جانب سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے انڈر دے دیا جائے یا اربن سندھ کو ایک انتظامی یونٹ بنا دیا جائے۔ تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوگی، بالکل راضی نہیں ہوگی۔ تو معاملہ کیسے ہوگا؟ اچھا، پھر جب صوبے سے قرارداد نہیں جائے گی کہ صوبہ تقسیم کر دو، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر آپ کو آئین میں وہ تبدیلی لانی پڑے گی کہ صوبہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ صوبہ بنانے کا طریقہ، صوبائی اسمبلی سے قرارداد آئے گی، تو صوبائی اسمبلی کے قرارداد معاملے کو ہٹا دو، اس سلسلے میں آئین میں ترمیم کر دو۔ تو آئین کی ترمیم کے لیے چاہیے 2/3، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا کی جماعت اور PTI والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ 2/3 نہیں ہے۔ اب اگر 2/3 نہیں ہے تو پھر آئین میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو صوبے بنانے کے معاملے میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے رستہ نکل سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے منصور علی خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس سے اچھا موقع کیا ہوگا؟ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی خدمات پیش کر دینی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی مشکلات میں کمی لانی چاہیے ان خدمات کے پیش کرنے کے بدلے؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ تو اس وقت وہ شخص جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے ان تمام حالات میں، اور جس کے ساتھ ہی کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہوئے، جس کی بیوی اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اور جو اپنی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً گنوا چکا، اس کی بیوی آنکھ کے آپریشن کے مرحلے سے گزر چکی، بہت برا حال ہو چکا، کیا وہ شخص ان تمام باتوں کو مان لے گا؟ تو کہا جاتا ہے وہ نہیں مانے گا۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ مان کے اس کے لیے کچھ نکالیں گے۔ کیا باہر بیٹھے ہوئے تمام لوگ مان لیں گے؟ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں بھی ڈیوائیڈ ہے۔ تو پھر انہیں ماننا پڑے گا، پہلے ریلیف دینا پڑے گا، پہلے ریلیف دیں گے، پھر بات منوائیں گے اور ریلیف دینے کا اعلان کریں گے، چیزیں ایسے ہوں گی ویسے ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ اس تمام تر معاملے میں جو مشکلات ہیں، جو سچویشن ہے، وہ میں نے اپنی رائے کے ساتھ، اپنی معلومات کے ساتھ اور جو حقائق ہیں ان کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی۔ میرا کنکلوژن کیا ہے، میرا ٹیک کیا ہے اس معاملے پر؟ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، خود حکومت کو پتا ہے، حکومت کو لانے والوں کو پتا ہے۔ تو اگر اس حکومت سے اتنا بڑا کام کہ ملک میں نئے صوبے بنانے ہیں کروایا جائے گا، تو اس کو میں بحیثیت صحافی، صحافت کا ادنا طالب علم اپوز کرتا ہوں۔ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ حکومت نہیں کر سکتی نئے صوبے بنانے کا کام۔ اور اگر باخبر متعلقہ ذرائع اس سے بنواتے ہیں تو میں اس چیز کو اپوز کرتا ہوں، یہ نہیں کیا جانا چاہیے، نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر حل یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک ڈیبیٹ کروائی جائے پارلیمان میں، اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ روک دیا جائے، دبا دیا جائے، بات نہ سنی جائے، مکمل اوپن ڈیبیٹ کروائی جائے۔ یہ ابھی لاہور میں ایک یونیورسٹی میں ہوا تھا، 2-3 روز کے لیے کچھ دانشوروں کو بلا کر بٹھا کر گفتگو کروا دی گئی تھی۔ ایسے نہیں، باقاعدہ ایسی ڈیبیٹ کہ جہاں پارلیمان میں عوامی نمائندے
इस वक्त जैसे भी हैं, वो बात करें, सब बात करें, और फिर इसको बाकायदा पब्लिक डिस्कोर्स में लेकर जाया जाए। और उसके बाद लंबी डिबेट्स के बाद, आईनी तरमीम मजाक तो नहीं है, लंबी डिबेट के बाद देखा जाए कि ये हो सकता है या नहीं। और इस मामले को उनको जिनका सूबे बनाने से ताल्लुक नहीं है, जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनको ये बता करके आपका ताल्लुक नहीं है। हम सिविलियन ये समझते हैं कि अब मौजूदा आबादी के नंबर्स के हिसाब से सूबे बनाना जरूरी है, मसाइल के एतबार से सूबे बनाना जरूरी है, लेकिन यह काम करेगी एक नुमाइंदा हुकूमत नए इंतखाबात के बाद, फ्री फेयर बगैर मुदाखलत वाले इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत। किस तरह? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजाद कश्मीर में बताया गया कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं इन पर नई हुकूमत फैसला करेगी, पार्लियामान में होगा, तरमीम होगी, फिर बात होगी। ये आउटगोइंग गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत नहीं कर सकती। नुमाइंदा हुकूमत अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत करेगी तो होगा, वगरना बाखबर मुतल्लिका जराए से दरखास्त है कि एक, ये आपका काम नहीं है, तो इस काम को अवामी नुमाइंदों के लिए, हकीकी अवामी नुमाइंदों के लिए छोड़ा जाए। वो फैसला करें, पाकिस्तान के अवाम फैसला करें, अपने वोट के जरिए फैसला करें कि कौन हुकूमत, और फिर वो हुकूमत फैसला करे पाकिस्तान के अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत, जिसका मतलब पाकिस्तान के अवाम का फैसला कि नए सूबे बनने हैं, कैसे बनने हैं, कितने बनने हैं, क्या होना है, किन इलाकों को किन नामों के साथ सूबा करार देना है, तो तब तो माना जाएगा। वगरना इसे कौम पर मुसल्लत शुदा एक फैसला तस्लीम किया जाएगा, और फैसले मुसल्लत करने से कभी भी इस्तेहकाम नहीं आता। फैसले मुसल्लत करना फैसला नहीं होता, फैसले मुसल्लत करना जब्र होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।